بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہماری گفتگو واجبات غسل میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 190 آج کا مسئلہ نمبر 190 اور مسئلہ نمبر 190 اگرچہ ظاہر پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن معلومات کے اعتبار سے بہت ہی مختصر سا مسئلہ ہے، اس لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ شوہر کے اوپر بیوی کے اخراجات اور بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے شوہر کے اوپر بیوی کے جو عام ضروریات کے اخراجات ہیں، اب ظاہر ہے یہ انشاءاللہ کتاب النکاح میں نفقہ کے چیپٹر میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو اسی نان و نفقہ میں شوہر کے لیے بیوی کے لیے شوہر پر واجب ہے بیوی کے لیے کہ جو غسل جنابت غسل حیض کا جو پانی کا خرچہ ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ آج کے زمانے میں یہ اتنا ایسا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن قدیم زمانے کے اعتبار سے یعنی ان شارٹ یہ کہ جو خرچہ ہے پانی کا وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ نمبر 191 اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک حد تک بلکہ کام کا مسئلہ ہے، کافی کام کا مسئلہ یہ ہے۔ اگرچہ وضو کے چیپٹر میں اس کو بیان کیا تھا کہ وضو میں غسل میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، غسل وضو سے تھوڑا سا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وضو چھوٹا عمل ہوتا ہے، انسان اگرچہ سیم مسئلہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ غسل میں انسان ممکن ہے غسل کرتے کرتے فراموش کر جائے، تو کہتے ہیں کہ غسل میں یعنی نیت ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بھی عبادات ہے اس میں نیت ضروری ہے، سمپل سی بات ہے۔ نیت کا مطلب ایسا کوئی زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے وہ چاہے بالفعل ابھی اس وقت ذہن میں نہ بھی ہو، اور سچویشن یہ ہو کہ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم، اگر سپوزیشن ہے، یہ صرف فرضی ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو تم، اگر اس سے یہ پوچھا جائے تو وہ کہے کہ میں غسل کر رہا ہوں، یعنی اگر اس حد تک کہ اس کے بیک آف دا مائنڈ، جس کو ہم بیک آف دا مائنڈ کہتے ہیں، اس کے ارتکاز یعنی اس کے بیک آف دا مائنڈ، اس طرح کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، یا آگئی سیستانی کی تعبیر کہ اگرچہ آخوئی کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن تعبیر آگئی سیستانی کی منہاج میں اس طریقے سے ہے کہ وہ یہ جو کام انجام دے رہے ہیں خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں، خدا کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے، وہ موٹیویٹ کر رہا ہے اس کو غسل کرنے پر، نہانے کے اوپر۔ بس اس طریقے سے اس کے ذہن میں اگر
ارادہ موجود ہے جس کو ہم بیک آف دا مائنڈ کہتے ہیں، تو یہ جو وہ نیت کے لیے کافی ہے. لیکن اگر بالکل نہیں ہے، بالکل نہ ہو کہ اس طرح کہ وہ حیران و پریشان ہو جائے کہ نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ اس کی نیت نہیں ہے. ہو مسئلہ نمبر، توجہ کریں، مسئلہ نمبر 192. مسئلہ نمبر 192. اچھا، مسئلہ نمبر 192 پیش آنے والا مسئلہ ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. چونکہ جیسا کہ بیان ہوا کہ پانی مباح ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، یعنی یا تو انسان کا خود کا مال ہو یا کسی اور کا اگر مال ہے تو وہ پرمیٹڈ ہو، پرمیشن ہو اس کی. بس یہاں پر یہ مسئلہ نمبر 192 یہ اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ڈائریکٹ پریکٹیکل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ایک رول اور قانون اس مسئلے میں بیان ہو رہا ہے، لہذا اس مسئلے کو میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں. مسئلہ اگرچہ یہ حمام کا مسئلہ ہے، ایران عراق میں، پاکستان میں بھی کم از کم شاید 10-15 سال پہلے، بلکہ شاید آج بھی ہو، کہ بالخصوص جو نائی حضرات ہوتے ہیں وہاں پر حمام بنے ہوتے ہیں، حمام بنے ہوتے ہیں. حمام ایران عراق میں، یہ حمام شاید آج بھی ایران میں، عراق میں تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مشہور ہے کہ ایران عراق میں یہ حمام سسٹم تھا. حتیٰ روایتوں میں بھی اس طریقے سے بیان آیا ہے کہ ائمہ کے زمانے میں خود ائمہ اطہار مسلم حمام میں نہانے جایا کرتے تھے، روایات اس طریقے سے بیان کرتی ہیں. تو یہ مسئلہ میں نے کہا نا کہ پریکٹیکلی ہمارے اس میں پریکٹیکل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مسئلے میں جو ایک اس مسئلے کا جو ایک بیان ہے، اس مسئلے میں جو بیان کیا گیا وہ کام کا نقطہ ہے، وہ کام آنے والا نقطہ ہے، لہذا ہم اس نقطے کو بیان کرتے ہیں. کہ توجہ فرمائیں، مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص حمام میں غسل کرنے جاتا ہے اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ پیسے دے، ارادہ نہیں ہے کہ وہ پیسے دے یا ادھار رکھے گا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا غسل باطل ہو جائے گا. کیوں؟ یہ سننے والا مسئلہ ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے، مثال کے طور پر آپ دکان پہ گئے، کوئی چیز آپ نے پرچیز کی، جب آپ نے دکان سے کوئی چیز خریدی، دیکھیں یہ بہت کام آنے والا مسئلہ ہے. آگے نماز میں یہ مسئلہ آئے گا، طواف میں یہ مسئلہ آتا ہے، خود وضو میں یہ مسئلہ آتا ہے. کیا کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک مثلا پانی خریدا، ایک لباس خریدا، یہ لباس، اس لباس کے پیسے
آپ نے یا کوئی شخص نے، کسی شخص نے یہ لباس خریدا اور پیسے وہ دیے کہ جس پیسے پر خمس واجب ہو گیا تھا، تو نارمل ہمارے ذہن میں کیا ہے کنسپٹ؟ ہمارے ذہن میں نارمل کنسپٹ یہ ہے کہ جب ہم خمس، جس پر خمس واجب ہو جائے، اس پیسے سے اگر ہم لباس لے تو اس لباس میں نماز پڑھنا دیکھو باطل ہے، اس احرام میں طواف باطل ہے. ایک نارمل کنسپٹ یہ ہے. جبکہ یہ مسئلہ، اب یہ مسئلہ انشاءاللہ نماز کے چیپٹر میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہے. اگر خمس واجب ہو گیا، اس پیسے سے اگر ہم لباس لے رہے ہیں، احرام لے رہے ہیں، تو یہ 99% وہ لباس اور وہ احرام حلال ہے. کیسے؟ جب آپ گئے کسی دکان پر، یا ایکس وائی زیڈ کوئی شخص گیا دکان پر، اس نے ایک لباس خریدا، اس نے احرام خریدا. جب اس نے احرام اور لباس خرید لیا تو کیا ہو گیا؟ ڈیل کمپلیٹ. ڈیل کمپلیٹ. اور وہ احرام اور لباس کا مالک بن گیا. مالک ہو گیا، اونر ہو گیا میں. اب میرے سر پر ایک لائبلٹی آ گئی کہ اس احرام کی یا اس لباس کی پیمنٹ کرنی ہے، پیسے دینے ہیں. یہ لباس میرا ہے، میں نے خریدا، صحیح، میں نے خریدا اور یہ اب لباس میرا ہو گیا، یہ احرام میرا ہو گیا، اور میرے سر پہ ایک لائبلٹی آ گئی، دکاندار کی لائبلٹی آ گئی. خوب، اگر میں اس پیسے سے اس کے قیمت دوں جس پیسے پر خمس واجب ہو گیا تھا، فار ایگزامپل، یا مثال کے طور پر کسی کا چرائے ہوا پیسے سے میں نے اس کو پیسے دے دیے، تو لباس حلال رہے گا. لباس حلال رہے گا، صحیح، لباس حلال رہے گا، لباس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر پرابلم کہاں پر آئے گی کہ اگر میں نے خمس دیے ہوئے پیسے سے، جس پر خمس واجب تھا، اس پیسے سے اگر میں نے اس کی قیمت ادا کی تو مجھ پر خمس کی لائبلٹی آ جائے گی کہ مجھے سہم امام، سہم سادات گناہ کیا، ایک میں نے گناہ کیا مثلا، اور مجھ پر خمس کی لائبلٹی آ جائے گی. یہاں تک بات واضح؟ اب یہاں پر توجہ کریں کہ ایک شخص حمام میں غسل کرنے گیا. کیونکہ یہ مسئلہ، میں نے کہا نا کہ یہ مسئلہ سمجھنے کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈسکسیبل قرار دیا اس کو میں نے. خوب، میں جا رہا ہوں حمام میں غسل کرنے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں پیسے نہیں دوں گا. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کیجیے گا. توجہ کیجیے گا. میں آیا ایک دکان میں، خوب توجہ کیجیے گا، ایک دکان میں آیا، یا ایک شخص آیا دکان پہ، آیا، ایک لباس خریدا، ایک لباس خریدا، ایک لباس خریدا. کیا خریدا؟ ایکس وائی زیڈ، احرام خریدا، لباس خریدا، خرید لیا. اب وہ لباس کا مالک بن گیا. اب لباس کی قیمت اس کے اوپر لائبلٹی بن گئی، احرام کی قیمت اس کے اوپر لائبلٹی بن گئی. فقہی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے اگر مثلا یہ شخص لباس خریدا اس نے، احرام خریدا، اور اتفاق سے کہتا ہے کہ میں گاڑی سے پیسے لے کر آتا ہوں، اور فرار کر گیا، بھاگ گیا. سوال، اس لباس میں جو نماز پڑھے گا وہ نماز صحیح ہے یا غلط؟
یہ احرام میں جو طواف کرے گا وہ طواف صحیح ہے یا غلط؟ فقہا کہتے کہ طواف صحیح ہے، کیونکہ لباس کا وہ مالک بن گیا، احرام کا وہ مالک بن گیا، کیونکہ اس نے خریدا، مالک بن گیا. اب اس کے سر پر ایک لائبلٹی آئی جو اس احرام کی یا اس لباس کی آئی ہے. واضح؟ خوب. بس یہاں پر پھر فقہا کیوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، توجہ کیجیے گا، اگر کوئی شخص حمام میں جاتا ہے اور حمام میں جاتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پانی استعمال کرے گا، غسل کرے گا اور پیسے نہیں دے گا، بلکہ فقہا تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں ادھار رکھ کر آؤں گا، پیسے لیٹ دوں گا، یا شک کرتا ہے کہ پیسے لیٹ دوں گا یا اسی وقت دوں گا. کتنی سچویشن ہو گئی؟ ادھار نہیں دوں گا، شاید لیٹ دوں، شاید اسی وقت دے دوں. ان تمام صورتوں میں فقہا کہتے ہیں کہ اس کا غسل باطل ہو جائے گا. خب کیا فرق ہے لباس والے مسئلے میں، احرام والے مسئلے میں اور حمام والے مسئلے میں؟ خوب توجہ کریں. کوئی اپنے درس خارج میں بیان کرتے ہیں کیا کہ ایک دفعہ آپ گئے اور اس حمام والے سے آپ نے ایک ڈیل کی. کیا ڈیل کی؟ آپ نے ڈیل کی کہ میں حمام میں جاتا ہوں، نہانے جا رہا ہوں میں. اس نے کہا کہ اوکے جاؤ، تم پانی استعمال کر لو، نہا لو، جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہے اتنا تم استعمال کر لو، اتنا جو کہ وہ تمہیں اس کی اجرت ہوگی. صحیح؟ یہاں پر ڈیل کمپلیٹ ہو گئی. اگر سچویشن یہ ہوتی تو غسل صحیح تھا، لیکن سچویشن یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ سچویشن کیا ہے؟ آغا خوئی کہتے ہیں اور آغا سیستانی نے منہاج میں باقاعدہ یہ عبارت لکھی ہے کہ جو عام طور پر حمام میں اجازت ہوتی ہے وہ اباح تصرف ہے. اباح تصرف کس کو کہتے ہیں؟ اباح تصرف یعنی اس کا استعمال مباح ہے تمہارے لیے. دیکھیں کبھی اباح تصرف فری آف چارج ہوتا ہے، کبھی اباح تصرف پیمنٹ کے اگینسٹ میں ہوتا ہے. اباح تصرف کا مطلب کیا ہے؟ اباحہ الف بے الف ہے اور آخر میں فاطمہ والی ہے. اباحہ تصرف یعنی آپ کے لیے استعمال اس کا مباح ہے، مالک نہیں آپ، مباح ہے، مباح ہے اس کا استعمال. جیسے ہم اگر کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے اگر دسترخوان لگاتا ہے اور دسترخوان پر آ کر ہمیں دعوت دیتا ہے اور ہم اس کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، تو اب جو کھانے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ مالک ہے آپ؟ نہیں، مالک نہیں ہے. یہ مہمان مالک نہیں ہے. مثلا یہ مہمان آپ کے دسترخوان پر آیا اور آپ نے دسترخوان بچھایا ہے. اور کس کے لیے دسترخوان بچھایا؟ مہمان کے لیے دسترخوان بچھایا. تو مہمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی ابھی میزبان اگر ادھر ادھر گیا تو ایک سیب اٹھا کر جیب میں ڈال دیا، ایک اورنج اٹھا کر جیب میں ڈال دیا، ایک کیلا اٹھا کے جیب میں ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ تو میرے لیے بچھایا تھا. آپ کے لیے بچھایا تھا، آپ کے لیے اس کا استعمال حلال ہے، آپ مالک نہیں ہیں اس کے. توجہ کیجیے گا، آپ کے لیے اس کا استعمال حلال ہے. صحیح نا؟ وہ استعمال کیجئے، 1 سیب کھائیے، 10 سیب کھائیے، جب تک جو ہے وہ میزبان اگر کوئی کنڈیشن نہ لگائے. اور آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا، آپ کے لیے جو کہ وہ انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اب یہ اس نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے. صحیح نا؟ خوب. حمام میں عام طور پر جب انسان نہانے جاتا ہے تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے، جو ایک ماحول ہے، وہ ماحول ایسا ہے کہ حمام والا
اس شخص کے لیے اس کا پانی کے استعمال کو حلال قرار دیتا ہے. حلال قرار دیتا ہے. خوب جب حلال قرار دیتا ہے تو توجہ کیجیے گا, حلال قرار دیتا ہے. اب چونکہ میرا ارادہ ادھار رکھنے کا ہے, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مثلا حرام سے پیسہ دوں گا, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں پیسہ نہیں دوں گا. اگر خرید اور فروخت والی جو میں نے اگزامپل دی تھی, یا جہاں پر ڈیل ہوئی تھی, جہاں پر ڈیل ہوئی تھی وہاں تو میں مالک بن گیا. جب میں آپ کی دکان پر آیا, فار ایگزامپل آپ سے لباس خرید رہا ہوں, جب آپ سے ایک لباس خرید رہا ہوں اور میں نے کہا کہ بھائی یہ مجھے لباس دے دو, کتنے کا؟ اس نے کہا کہ مثال کے طور پر دیکھو اتنے کا ہے, اس نے پیک کر کے دے دیا, تو اب میں مالک بن گیا. اب اگر فرار بھی کر جاؤں, مثلا فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے فرار بھی کر جاؤں, تو میں اس شرٹ کا مالک ہوں. ہاں, اس شرٹ کی لائبلٹی مجھ پر آئے گی. شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے. بس حمام میں جو شخص نہانے جا رہا ہے وہاں پہ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی اس سے نا, اس نے پانی کے پیسے کو اور وہاں کی جگہ کو استعمال کرنے کے رینٹ پے نہیں کیا ہے, بلکہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا حلال ہے. صحیح؟ تو اباحہ تصرف ہے یہ. جب اباحہ تصرف ہے تو اباحہ تصرف میں آپ کو یعنی اس شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ مالک استعمال کرنے پر راضی ہے. خوب چونکہ مالک کو تو نہیں پتا کہ میں ادھار پانی کو استعمال کروں گا, مالک کو تو نہیں پتا کہ میں مثلا جو کہ وہ پیسے نہیں دوں گا یا ایک ہفتے بعد پیسے دوں گا. میں نے کہا ابھی غسل کر لے اور پھر بعد میں اس کو سمجھا دوں گا, بعد میں اس کو راضی کر لوں گا. توجہ کیجیے گا, بعد میں اس کو راضی کر لوں گا. خوب یہاں پر سب خراب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پانی کسی کا استعمال کر رہے ہوں, اگر اپنی ملکیت کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کسی اور کے پانی کو استعمال کر رہے ہوں تو آپ کو یہ یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ ابھی آپ کے پانی استعمال کرنے پر راضی ہے. اس سچویشن میں راضی ہے. تو مجھے فرماتے ہیں. خوب, اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں. جیسے بعض اوقات انسان بہت زیادہ یہ مسئلہ ناواقفیت کی بنا پر انسان یہ کام کرتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے, آپ کو نہیں معلوم. کیا نہیں معلوم؟ یا تو یہ نہیں معلوم کہ پانی کی بوتل ہی کس کی ہے, یا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ پانی کی بوتل تو اس کی ہے, پتہ نہیں وہ میرے استعمال کرنے پر راضی ہے یا راضی نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے, بھئی ابھی تو پانی پی لو, ابھی تو اس پانی کی جو بوتل پڑی ہے اس سے وضو کر لو, ہم بعد میں اس سے اجازت لے لیں گے. جی نہیں, جب آپ پانی استعمال کر رہے ہوں اس وقت آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ مالک راضی ہے, راضی ہو جائے گا, راضی کر لیں گے, اجازت لے لیں گے. فائدہ نہیں ہے. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مالک جو کہ وہ میرے اس کنڈیشن میں بھی مالک جو کہ وہ راضی ہے, مالک راضی ہے, مجھے یقین ہے. اگر یہ یقین ہے تو یہ جو حمام والی کنڈیشن ہے اس میں غسل صحیح ہو جائے گا. اگر یہ یقین ہے کہ میں ادھار پیسے دوں گا یا اس کو پیسے نہیں بھی دوں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ راضی ہوگا میرے استعمال کرنے پر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ نہیں ہے اس صورت میں. لیکن اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر ہم بعد میں راضی کر لیں گے, ہم اجازت لے لیں گے, ہم اس کو کنوینٹ کر لیں گے یا شک ہے, تو ان تمام صورتوں میں جو کہ وہ وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا. اب یہ خلاصہ تھا مسئلہ نمبر 192 کا. 192 کا یہ مسئلے کا خلاصہ تھا کہ جو ہم نے بیان کر دیا. مسئلہ نمبر 193. مسئلہ نمبر 193 کیا ہے؟ خوب,
اب یہ بھی حمام کا مسئلہ ہے، لیکن اب ضروری نہیں کہ یہ حمام پر ہی امپلیمنٹ ہو، جو وہ عمومی حمام ہوتے ہیں، جو ایک کمبائن حمام ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک نارمل اس میں بھی یہ مسئلہ امپلیمنٹ ہوگا۔ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حمام میں جاتا ہے غسل کرے، جیسے اب اپنے گھر کے حمام لے لیں، ضروری نہیں کہ وہ حمام ہو، مثلا حمام میں گیا، تولیہ لیا، لباس لیے، اور اس نیت سے کہ میں جا رہا ہوں غسل کر لوں، حمام سے باہر نکل آیا، کام میں مصروف ہو گیا، تھوڑی دیر بعد شک کرتا ہے کہ میں نے غسل کیا یا نہیں کیا، میں نے غسل کیا یا نہیں کیا، توجہ کیا آپ نے؟ میں نے غسل ہی کیا یا نہیں کیا، یہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ یقین ہے کہ میں جب میں جا رہا تھا تو غسل کی نیت سے جا رہا تھا، لیکن اب میں جب غسل خانے سے آیا ہوں، حمام سے آیا ہوں، باتھ روم سے آیا ہوں، اب یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے غسل کیا یا نہیں کیا، تو یہ شک از ایکول ٹو غسل نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ غسل نہیں کیا، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے آپ کو اگر مثال کے طور پر مجنب تھا، جنابت کا غسل تھا، یا خاتون کا کوئی غسل تھا، کوئی واجب غسل تھا، تو اپنے آپ کو اسی حدث اکبر پر ہی سمجھے گا، کیونکہ یقین ہے کہ غسل جنابت مثلا واجب ہوا تھا، شک ہے کہ جو وہ اس غسل جنابت کو اتارا یا نہیں اتارا، آپ کہیں کہ میں کنفرم گیا تھا اسی نیت سے، فائدہ نہیں ہے، اسی نیت سے میں غسل کرنے گیا تھا، فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے غسل کیا ہے۔ بس اس مسئلے کا پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ یہ تو یقین ہے کہ غسل کیا، مثلا ایک شخص واش روم میں گیا، باتھ روم میں گیا، غسل کیا، تھوڑی دیر بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا میں نے صحیح غسل کیا یا نہیں کیا، صحیح نا؟ یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے، صحیح غسل کیا یا نہیں کیا، تو آغا یا سیستانی دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صحیح غسل قرار دے، اس کو طاہر قرار دے، طہارت کے اوپر قرار دے، اور اس کو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 193۔ مسئلہ نمبر 194۔ مسئلہ نمبر 194 کیا ہے؟ خوب توجہ کریں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ پانی مباح ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے۔ اگر مثلا اب یہ جو مسئلہ ہے یہ اب حمام کے اعتبار سے ہے، میں آپ کو موجودہ اور قدیم زمانے میں جو پانی گرم کیا جاتا تھا اس کی ایگزامپل کے حوالے سے ہے یہ، میں آپ کو آج کی ایگزامپل کے لیے 2 ایگزامپل دیتا ہوں میں۔ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے بالخصوص پاکستانیوں کے لیے، اور دوسری ایک جنرل، لیکن 2 ایگزامپل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میں۔ پہلی ایگزامپل، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پانی تو مباح ہے، ایک شخص ہے پانی مباح ہے، اس کا پانی حلال ہے، لیکن جس گیزر سے اس نے پانی گرم کیا ہے، مثلا کیا کیا اس نے؟ اب اس کی 2 ایگزامپل سن لیں۔ ایک دفعہ، اب اس کی پریکٹیکل ایگزامپل شاید بنانا میرے لیے مشکل ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جو مسئلہ دیا ہے وہ کیا مسئلہ دیا ہے؟ وہ یوں مسئلہ دیا ہے، پہلے میں ان کا مسئلہ بیان کر دوں کہ مثال کے طور پر ہم نے پانی گرم رکھا غضبی لکڑی کے اوپر، وڈ،
لکڑی، وڈ، لکڑی کے اوپر ہم نے پانی گرم کیا. یہ وڈ، یہ لکڑی چرائی ہوئی تھی، کسی اور کی تھی، کسی اور کا مال تھا. ہم نے اس سے پوچھے بغیر جو کہ وہ یہ لکڑی لے لی اور اس پر پانی ہم نے گرم کر لیا. پانی ہمارا ہے، پانی ہمارا ہے، لیکن غصبی لکڑی سے ہم نے پانی کو گرم کیا. یا گیزر، کسی اور کی گیس کو ہم نے یوز کیا، اپنے گیزر کے پوائنٹ میں ڈالا اور اس کے فلیم جلایا اور اس سے پانی گرم ہوا اور اس سے ہم نے غسل کیا. یا الیکٹرک گیزر ہے تو وہ. یہ تو 2-3 سمپل مثال. اب 2 پاکستان کی پریکٹیکل مثال دوں میں آپ کی خدمت میں. 2 پریکٹیکل مثال ہیں. ایک پریکٹیکل مثال، فار ایگزامپل، پاکستان میں آج کل گیس کا پرابلم ہے. اچھا، اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم گیس کا پمپ لگا سکتے ہیں، پریشر، جس سے جو وہ گیس کا پریشر بڑھ جاتا ہے. اب آگے سیستانی کا ایک مسئلہ ہے. اب یہ 2 ایگزامپل جو دے رہا ہوں آگے سیستانی کے حوالے سے، لیکن جنرلی آگے خوئی کے لیے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی. توجہ کریں کہ ہم نے گیس کو پریشر کرنے کے لیے کوئی مشین لگایا. فار ایگزامپل گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں ہے، گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں ہے، گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں ہے کہ ہم مثلا وہ پمپ استعمال کریں گیس لانے والا. اب ہم نے وہ گیس مشین لگا لی، گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت کی، اس سے پانی گرم ہو گیا. یہ ایک اور ایگزامپل. آخری ایگزامپل، پانی ہمارا حلال، لیکن پانی ہے کنویں میں. ہم نے جو موٹر چلائی ہے، اس کی جو الیکٹریسٹی یوز کی ہے، وہ الیکٹریسٹی ہم نے حکومت کی قانون کی مخالفت کرتے ہوئے الیکٹریسٹی کو یوز کیا. پانی ہمارا تھا، وہ پانی انڈر گراؤنڈ واٹر، انڈر گراؤنڈ ٹینک سے ہم نے اوپر ٹنکی تک جو وہ ٹرانسفر کیا. پانی ہمارا ہے، اب اس سے ہم نے غسل کیا. تو یہ ساری ایگزامپل. پہلی ایگزامپل، غصبی لکڑی سے پانی گرم کیا. دوسری ایگزامپل، غصبی گیس یا غصبی الیکٹریسٹی سے ہم نے گیزر کے پانی کو جو وہ گرم کیا. تیسری ایگزامپل، پانی ہمارا تھا، انڈر واٹر پانی تھا، ہمیں اوپر چھت پہ چڑھانا تھا، ہم نے لائٹ نہیں تھی، ہم نے مثال کے طور پر غلط طریقے سے لائٹ لی اور پانی کو ہم نے غصبی الیکٹریسٹی سے پانی کو اپنی ٹینکر، اپنی مباح پانی کو ہم نے اوپر ٹینک میں جو کو ٹرانسفر کیا. ان تمام صورتوں میں گناہ کا مرتکب ہو جائے گا انسان، لیکن اس کا غسل صحیح رہے گا، اس کا غسل صحیح رہے گا. یہ تھا مسئلہ نمبر 194. مسئلہ نمبر 195. مسئلہ نمبر 195 ہم نے جو ہے وہ وضو میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا. یہ بھی بہرحال عام طور پر شاید اتنا زیادہ مورد ابتلا نہ ہو، صرف میں اس کو سرسری سا پڑھ لیتا ہوں کہ مدرسے کے حوض میں غسل کرنا، صحیح نا. تو اس میں جو ہے وہ مدرسے کے حوض میں غسل کرنا، اگر معلوم نہیں ہے کہ یہ عمومی وقف ہے یا نہیں ہے. عمومی وقف ہم نے وہاں پر ڈیٹیل سے پڑھا تھا، میں اس کو دوبارہ تکرار نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. عمومی وقف یعنی ایک چیز، جگہ کو، اس کی چیزوں کو، اس کے پانی، اس کی الیکٹریسٹی کو وقف کیا، ایک دفعہ سب لوگوں کے لیے، ایک دفعہ خالی اسٹوڈنٹ کے لیے. ہم وہاں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ یا گورنمنٹ کالج، یونیورسٹیز اور وہاں کے ہاسٹل کے لیے یہ مسئلہ اپلیکیبل نہیں ہے. یہ مسئلہ صرف اور صرف اپلیکیبل ہے جہاں پر کوئی چیز وقف کی جائے شرعی لحاظ سے، جیسے مسجد وقف کی، امام بارگاہ وقف کیا. توجہ کیا آپ نے؟ خوب جو جگہ وقف کی جاتی ہے تو یہ وہاں کا مسئلہ ہے کہ اگر جو ہمیں نہیں معلوم کیا ہے یہ عمومی وقف ہے یا خصوصی وقف ہے، فقط اسٹوڈنٹ کے لیے یا سب کے لیے ہے، تو وہاں سے غسل
نہیں کر سکتے ہیں. ان شارٹ یہ ہے. مسئلہ نمبر 196 کو چھوڑ دیں. مسئلہ نمبر 197 لاسٹ. مسئلہ نمبر 197 اس ٹاپک کا مسئلہ نمبر لاسٹ جو وہ مسئلہ ہے. کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ نمبر 197. 197 اب یہ بھی مسئلہ حمام ہی سے ریلیٹڈ ہے لیکن انفارمیشن کے لحاظ سے کام کا مسئلہ ہے. کام آنے والا مسئلہ یہ کیا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی شخص غسل کرتے ہوئے، اب یہ مسئلہ نہیں کام کا ہے، بالکل آ سکتا ہے کام کا یہ مسئلہ بالکل آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر انسان سوئمنگ پول گیا اور جو اس نے سوئمنگ کوسٹیوم استعمال کیا فار ایگزامپل وہ غصبی ہے. اب اس سوئمنگ ڈریس میں جو غصبی تھا اس نے غسل کیا. جیسے یہاں پر انہوں نے جو مسئلہ دیا کہ چونکہ وہی والی پھر وہاں کے ماحول میں آپ کو لے جاؤں کہ جو ایران عراق کا جو کلچر ہے، ایران کا بالخصوص، عراق کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، کہ وہاں پر حمام میں نہانے کے لیے وہ لنگ دی جاتی ہے کہ وہ لنگ پہن کر ایک عمومی حمام ہوتا ہے وہاں جا کر نہاتے ہیں. اگر وہ لنگ غصبی ہے، ہمارے لیے پریکٹیکل مثال بن جائے گی، وہ سوئمنگ ڈریس غصبی ہے اور اس سوئمنگ ڈریس کے ساتھ ہم نے غسل کیا، تو سوال آیا وہ غسل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ غسل صحیح ہے. پانی مباح تھا صحیح، پانی مباح تھا، پانی حلال کا استعمال کرنا. وہ جو سوئمنگ ڈریس پہنا ہے ہم نے وہ غصبی تھا، وہ غصبی ہے، کوئی بات نہیں تھی مراد، گنہگار ہوگا. دو بحث ہے، دو گفتگو ہے، حرام و حلال الگ ہے اور صحیح اور غلط ہونا الگ ہے. حرام ہوگا ظاہر غصبی، کسی کے مال کو بغیر استعمال کے، بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے کسی کے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے. صحیح، تو وہ استعمال کرنا حرام ہوگا. اگر ہم نے سوئمنگ ڈریس پہنا ہے جو غصبی ہے فار ایگزامپل، یا کسی کا پڑا ہوا تھا، اب ہمیں نہیں معلوم چاہے اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں، ہم نے پہن لیا. جیسے بعض اوقات انسان کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، اب اپنا سوئمنگ ڈریس لے جانے بھول گئے، اور شرارتی ہوتے ہیں بچے، اور انہوں نے جو کسی اور کی جو سوئمنگ ڈریس کو پہن لیا. وہ بیچارہ جس کا سوئمنگ ڈریس تھا وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور ہم نے جو مزے سے جو وہ پہن بھی لیا مثلا، اور سوئمنگ پول میں بھی اتر گئے. اب ہم کو غسل بھی کرنا تھا، واجب غسل کرنا تھا مثلا، یا جمعے کا دن تھا، جمعے کا غسل کرنا تھا ہمیں، تو کام تو حرام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام حرام ہے. کسی کے مال کو استعمال کرنا یہ بغیر پرمیشن کے، بغیر اس کی رضایت کے، بغیر دو چیزیں، بغیر پرمیشن کے یا بغیر رضایت کے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن ہم نے اگر، یا جس شخص نے بھی جس بچے نے غسل کیا وہ غسل صحیح ہو جائے گا کیونکہ پانی مباح تھا، اور قصد قربت اللہ غسل کیا، پانی مباح تھا. ہاں نماز صحیح نہ ہوتی، توجہ کیجئے گا، نماز کے الگ مسائل ہیں. شریعت امام صادق علیہ السلام میں قیاس نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے تو توضیح المسائل میں پڑھا کہ اگر غصبی لباس میں نماز پڑھیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بھی آخوئی کے لحاظ سے، اگرچہ ثانی کی احتیاط واجب اور تفصیل ہے. بس ہم قیاس نہ کر کے نماز باطل تو غسل بھی باطل نہیں، دونوں فرق کرتا ہے، دونوں میں جو کہ وہ فرق ہے، دونوں جو کہ الگ الگ چیپٹرز ہیں. یہ شریعت امام صادق علیہ السلام، فقہ امام صادق علیہ السلام میں اس طریقے سے قیاس نہیں کر سکتے ہیں. بس توجہ کیا آپ نے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غصبی لباس میں اگر غسل کرتا ہے تو اس کا غسل جو وہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو وہ ٹیکنیکلی جو وہ مجتہد کہتا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے. غسل کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ پانی مباح ہونا چاہیے تھا، پانی مباح ہے. پانی مباح ہونا چاہیے تھا، پانی مباح ہے، اور پانی ہر جگہ پہنچ گیا، پانی ہر جگہ پہنچ گیا، بس کافی ہے. غسل کے لیے یہ دو چیزیں ضروری تھی، اور قصد قربت اللہ غسل ہونا چاہیے،
قربت اللہ غسل ہو گیا، لہذا جو یہاں پر کوئی آبجیکشن باقی نہیں رہتا، لہذا غسل جو وہ صحیح ہو جائے گا، اگرچہ ظاہر گنہگار تو ہوگا کسی کے مال کو استعمال کیا۔ یہاں تک یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مستحبات غسل جنابت اور غسل کے کچھ احکام۔ یہ انشاءاللہ غسل کے احکام کہ غسل کے کچھ مسائل ہیں۔ اچھا ظاہر ہے اس میں ہم کچھ استبراء وغیرہ کے مسائل وہ ہم ظاہر اس کو چھوڑ دیں گے، تو وہ ہم آپ کو تھوڑا بہت جتنا بھی پاسبل ہو اس کو بیان کر دیں گے۔ یہاں تک آج کی گفتگو مکمل ہوئی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا سوال ہے کہ آپ نے مسئلہ جو 194 میں جو ذکر کیا، اب پاکستان میں تو بہت زیادہ آج کل مثالیں ایسی ہیں کہ جیسے کنڈا لگا ہوا ہے ان کا الیکٹرک کا، جی، یا بل پہ لیک کیا ہے پانی کا، تو اس میں جو آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ، یا آپ لائٹ استعمال کر رہے ہیں شام کی اور رات کی ناروں کا، تو اس میں کیا حکم ہوگا اس میں؟ جی دیکھیں دو چیزیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا فقہ ہر پوائنٹ کے لیے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے حلال اور حرام، ایک چیز ہے عبادت کا صحیح اور باطل ہونا۔ خوب اگر پانی مباح ہے، پانی ہمارا ہے، الیکٹریسٹی ہم نے گورنمنٹ کی ان کی پرمیشن کے بغیر استعمال کی، گیس ہم نے ان کی پرمیشن یا جو رول تھا وہ ہم نے رول توڑا، تو اس اعتبار سے ممکن ہے گناہ مل جائے۔ لیکن پانی مباح تھا، یا فار ایگزامپل الیکٹریسٹی، مثال کے تو ابھی روشنی آ رہی ہے یہاں پر، صحیح روشنی آ رہی ہے، اب روشنی آ رہی ہے، اب میں اس روشنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ ایک الگ چیز ہے، اس روشنی سے فائدہ اٹھانا ایک الگ چیز ہے۔ اب میں نے فار ایگزامپل کنڈا ڈالا اور روشنی چلائی، لائٹ چلائی، اے سی چلایا، پنکھا چلایا، یہاں پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب یہاں پر دو مسئلوں کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ پہلا مسئلہ، آیا یہ کام حلال ہے یا حرام؟ آگے سیستانی کہیں گے کہ چونکہ آپ نے جو وہ حکومت کے جو ہے وہ قانون کو توڑا اور وہاں پہ آپ اس کی سروس کو یوز کر رہے ہیں، لہذا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہذا یہ کام ہو گیا حرام۔ یہ ایک چیپٹر فنش۔ دوسرا چیپٹر، میں نے اس اے سی والے روم میں، اس روشنی والی، اس لائٹوں والے روم میں، جس کو میں نے غلط طریقے سے لائٹ لی، الیکٹریسٹی لی اور اے سی چلا دیا، اب میں نے جو یہاں پہ نماز پڑھی وہ کیا ہوگی؟ وہ جائز ہے، کیونکہ میں مسلح کس کا تھا؟ میرا مسلح تھا۔ زمین جس کی تھی؟ میرے گھر کی زمین تھی، میں نے جو پراپر طریقے سے گھر خریدا ہے یا پراپر طریقے سے رینٹ پے کر رہا ہوں، میرا جا نماز، میرا سجدہ گاہ، یہ سب کچھ میرا اپنا مباح تھا۔ ہاں الیکٹریسٹی کا میں نے ایک فعل کام، حرام کام انجام دیا، وہ لائبلٹی آ جائے گی، وہ ایک الگ واجب ہو جائے گا، وہ ایک الگ واجب ہو جائے گا، لیکن میری عبادت صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح پانی میں بھی اسی طریقے سے، اگر پانی میرا مباح ہے، پانی کی میں صحیح طریقے سے پیمنٹ کر رہا ہوں، ہاں اگر پیمنٹ نہیں کر رہا ہوں، وہاں پر آگے سیستانی کا جو وہ مسئلہ آ جائے گا۔ اگر پانی ہی غصبی ہے، وہاں پر جو وہ مسئلہ معلوم کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر جو پانی مباح ہے، ٹینکر میں جو پانی ہے وہ میرا اپنا ہے، بالکل حلال پانی ہے، لیکن جو اس کی الیکٹریسٹی یوز کر رہا ہوں وہ حرام والی استعمال کر رہا ہوں، تو پانی جو کہ وہ حلال ہو جائے گا اور وضو اور غسل اس سے صحیح ہو جائے گا۔ خوب گیس کا جو میں نے مسئلہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ گیس کا مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر گیس سے جو گیس پمپ سے نکالے، پریشر سے جس کے ذریعے سے پریشر سے وہ کیا جاتا ہے، یہ میں نے بیان کیا کہ اگر وہ گیس لینا، اگر گیس کی پیمنٹ کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، ایک دفعہ گیس سے میں نے پانی گرم کیا، میرا غسل صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ کام حرام ہو جائے گا اگر میں نے قانون کی مخالفت کی ہے آگے کیسانی کے اعتبار سے۔ شکریہ، ویلکم۔ سوال یہ ہے، کراچی میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا، ایک صاحب کو
عمرہ یا حج پہ جانا تھا اور وہ خمس پے نہیں کرتے تھے. صحیح. اور اس وقت پیسے جمع ہو گئے تھے تو کسی نے یہ کہا, مشورہ دیا, کسی نے مشورہ دیا کہ جو اماؤنٹ آپ خرچ کرو گے ٹوٹل اس پہ آپ خمس دے دیں اور آپ چلے جائیں, حج پہ جانا ہے یا عمرہ پہ جانا ہے. اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا. خوب دیکھیں, یہ ایک احتیاطی تدبیر بتائی جاتی ہے عام طور پر جو بھی کاروان لے کر جاتے ہیں. اس میں مولانا حضرات جو کہ وہ یہ ایک طریقہ کار بیان کرتے ہیں کہ جو اہل خمس نہیں ہوتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں ٹیکنیکلی بتایا کہ اگر پیسے پر خمس ہے, میرے پاس فار ایگزامپل خمس واجب ہو گیا مجھ پر, اب جو پیسہ ہے وہ حرام پیسہ ہے, فار ایگزامپل خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک, صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مثلا ٹکٹ کا پیسہ, مثلا احرام کا پیسہ, مثلا بکرے کا پیسہ, بکرا خرید رہا ہوں اس طریقے سے جو میں نے لیکچر میں بیان کیا, احرام خرید رہا ہوں اس طریقے سے جو میں نے لیکچر میں بیان کیا, تو اس کا کسی جگہ پر بھی اس کا ان پیڈ خمس سے استعمال شدہ مال جو استعمال ہوگا اس کے حج پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا, حج پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا. اس کا حج صحیح ہو جائے گا, گنہگار رہے گا, حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ دو الگ ڈسکشن ہے کہ حج صحیح ہے یا غلط, حج قبول ہے یا قبول نہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں منہاج الصالحین, توضیح المسائل, مجتہد کا کام ہے عبادت صحیح ہے یا غلط, عبادت قبول ہے یا قبول نہیں, یہ جو وہ ڈسکس مجتہد نہیں کرتا ہے, مجتہد اس پر ڈسکس نہیں کرتا ہے. یہ ایک الگ میٹر ہے. قبول کا مطلب ہے خود قبول ہونا, صحیح کا مطلب ہے رانگ اور رائٹ. اگر میں نے حج کیا تو میرا حج صحیح ہے, دوبارہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حج صحیح ہے یا حج غلط ہے, نماز صحیح ہے نماز غلط ہے, روزہ صحیح ہے روزہ غلط ہے, نماز قبول ہے, روزہ قبول ہے, حج قبول ہے, یہ الگ کیس ہے. بس اگر کوئی شخص خمس نہ دیے ہوئے ہو, کسی کے اوپر خمس کی لائبلٹی ہے, اور اگر وہ حج پر چلا جاتا ہے اور وہ اگر اپنے بکرے کو اور اپنے احرام کو اس طریقے سے لیتا ہے جس طریقے سے ہم نے بیان کیا. کیا طریقہ؟ مثال کے طور پر عام طور پر اسی طریقے سے لیتا ہے کہ مثلا گیا دکان پہ, کہا کتنے کا احرام ہے, کہا کہ 2000 روپے کا احرام ہے, کہا اوکے پیک کر دو, پیک کر کے دے دیا, ہم احرام کے مالک بن گئے. اب 2000 کی لائبلٹی میرے اوپر آ گئی, اتفاق سے گناہ کرتے ہوئے میں نے 2000 حرام والے پیسے دیے, حرام والے پیسے دیے, لیکن احرام کا میں مالک بن گیا. اسی طرح بکرے میں بھی میں نے بکرا لیا, ذبح کروا لیا, اس کی جو پیمنٹ کی وہ حرام پیسے سے کی, لیکن میرا حج, چاہے میں ٹکٹ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک خمس واجب تھا, غصبی تھا, حج اپنا ایروپلین کی ٹکٹ, ہوٹل کا خرچہ, سب کچھ جو کہ میں نے اگر حرام طریقے سے دیا, لیکن جو ہے وہ میں نے یہ 2-3 چیزیں اگر اپنی صحیح کر لی, میرا جو کوئی احرام بالکل صحیح ہے, حج بالکل صحیح ہے. لیکن عام طور پر اب یہ شوکت بھائی نے بڑا مسئلہ مشکل پوچھا ہے کہ عام طور پر علماء ایک بہترین موقع ملتا ہے امر المعروف و نہی عن المنکر کرنے کا, تو وہ اس طریقے سے کم از کم جو کہ وہ بہرحال لائبلٹی تو ہے, خمس کی واجب ہونے کی ایک لائبلٹی تو ہے, لہذا جو ہے وہ عام طور پر علماء جو حج پر لے کر جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو وہ اپنا خمس نکال دیں. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک الگ واجب ہے, بالکل واجب ہے اور شرعی واجب ہے اپنی جگہ پر. لیکن اگر لباس اور قربانی اگر ایفیکٹ نہ ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں جو کہ وہ حج ایفیکٹ نہیں کرے گا. جی کسی کا سوال ہے؟ ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے. رضا صاحب جی. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
حاضر مجلس مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی شب ہے ہمارے یہاں. شاید کل آپ کے یہاں ولادت کی شب ہو. اور خداوند متعال ہمیں سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بنت رسول محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. کوئی سوال ہے؟ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آواز بالکل نہیں آ رہی مجھے. جی اب آئیے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. ہیلو. صحیح مسئلہ نہیں. آپ گروپ میں سوال ڈال دیجیے گا, میں انشاءاللہ اس میں جواب دے دوں گا. خداوند اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.